سردی کے موسم میں لوگ سردی سے بچنے کے لیے لنڈا بازار کی طرف جاتے ہیں اور بہت سارے کپڑے خریدتے ہیں تاکہ اپنی سردی کو دور کر لیں۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے چند ایک باتیں یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ سردی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور کئی لوگ تو پوری سردیوں میں نہانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اگر ایک لباس پہنا ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اگر کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے تو ان کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، آپ کے فرمان کو دیکھا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، اچھا لباس پہن کر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو لوگ پھر بھی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، سردی سے ڈر جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سردی سے بچنے کے لیے لنڈے کے کپڑے خریدتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ لنڈے کے کپڑے خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لنڈے کے کپڑے پہننے میں، استعمال کرنے میں، کوئی بھی اس کی چیز خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی حرج پتہ ہے کیا؟ وہ کپڑے اکثر انگریزوں کے ہوتے ہیں، ناپاک لوگوں کے ہوتے ہیں، کافروں کے ہوتے ہیں، جن کا کام کیا ہے؟ سارا دن وہ کتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھویا جائے۔ تو یہ انگریز تو کتے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس کے منہ کے ساتھ منہ لگاتے ہیں اور ہر طرح کے اس کے ساتھ کھیل کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو جب ان کے کوٹوں پر اور ان کے اس طرح کی چیزوں پر ان کتوں کے منہ لگے ہوتے ہیں، ان کے لعاب لگے ہوتے ہیں، تو وہ تو بالکل ناپاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے اور وہاں پر لباس کو دھونے میں پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس بات پر تحقیق کریں تو آپ کو کئی ایسے ممالک نظر آئیں گے کہ جہاں پر لوگ نئے کپڑے خرید لیتے ہیں، اپنے جو کپڑے اتارتے ہیں وہ دھوتے نہیں ہیں، کیونکہ دھونے سے پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں اور نیا لباس وہاں پر سستا مل جاتا ہے۔ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے کپڑے جو ہیں وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر لوگ بڑی شوق سے ان کو خریدتے ہیں اور ان کو پہنتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ ایسے کپڑے لے رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کپڑے لیں لیکن ان کو اچھے طریقے سے دھوئیں، ان کو صاف کریں، کیونکہ کتے کا نشان اور کتے کی علامتیں اس میں لازمی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ان کپڑوں کو اچھی طرح دھوئیں، 7 بار دھوئیں، اس کے بعد اس کو پہنیں۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونے کے ناطے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اثر بھی نظر آئے۔ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں اور وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر اللہ کی ان نعمتوں کا اثر بھی نظر آئے۔ تو ہمیں ان معاملوں میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور کھلے دل سے اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے، لوگوں کو بھی کپڑے پہنانے چاہیے۔